السلام علیکم جی، کنٹروورسی ٹوڈے کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ ہمارا سیٹرڈے اور کا اسپیشل ایپیسوڈ ہے اور آج بڑے ایک اہم موضوع کے اوپر ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ گفتگو جو ہے پاکستان کے نامور اور سینئر صحافی جناب جو ہیں وہ ہارون رشید صاحب فرما چکے ہیں، ناتمام کے نام سے وہ کالم بھی لکھتے ہیں، ہارون ناتمام ان کی ٹویٹر پہ آئی ڈی بھی ہے۔ تو ہارون رشید صاحب جو ہیں بڑے کریڈیبل اور بڑے سینئر صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور چونکہ جو موضوع انہوں نے کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے تو میں نے کہا کہ ہم بھی اس کے اوپر اپنا حصہ ڈال دیں۔ غلام مصطفیٰ میرانی صاحب جو ہیں ایک سول ایویشن کے افسر تھے جی، اور وہ جب میاں نواز شریف صاحب کا طیارہ اغوا ہوا تو اس وقت وہ ایئرپورٹ انچارج بھی تھے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ایک بیان دیں جو انہوں نے نہیں دیا، جس کے بعد ان کو اغوا کر لیا گیا اور ان کو نامعلوم مقام پہ رکھا گیا۔ میرانی صاحب کی اس دوران ان کے بچوں کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، بچوں کی تعلیم کا بھی نقصان ہوا، ان کی وائف کو کینسر ہو گیا اس دوران وہ، اور اسی کی وجہ سے ان کی موت بھی واقع ہو گئی۔ اتنا سفر کیا انہوں نے اور اس کے جواب میں انہیں کوئی کمپنسیشن کبھی بھی بعد میں جب پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں تو نہیں ملی، اور نہ ہی وہ اس کے طلبگار ہوئے، ان کا اپنا ایک اصول ہے سچ بولنے کا۔ ان کا گزارا، ان کی پینشن وغیرہ کے اندر بھی جی کافی کمیاں کٹوتیاں ہوئیں، بیکاز کہ وہ جتنے دن غائب رہے بیچارے اتنے دن تو نہیں پتہ چلا نا کہ وہ حاضر تو نہیں تھے نا دفتر میں جی، تو اس کی وجہ سے ان کی پینشن بھی ڈسٹرب ہوئی، اور ان کی زمین ہے آبائی زمین تھی تونسا کے مقام کے اوپر، وہاں پہ اب پتہ چلا ہے جی کہ اس میں سے کچھ جو مرلے ہیں وہ چونکہ سرکار کے کھاتے میں سے آ گئے تھے تو پوری زمین جو ہے جس پہ ان کا اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک انکم کا ایک معقول حصہ انہیں ملتا ہے، اس کے اوپر جی جناب عثمان بزدار صاحب کے برادران نے قبضہ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، کنٹروورشل ہے، تو اس لیے جناب حالانکہ اگر ٹائٹل کلیئر نہیں ہے تو کاؤنٹر کلیم تو ہمسائے کا آئے گا نا، تو یہ دور پار سے آ کے انہوں نے جناب زمین پہ قبضہ کر لیا۔ مجھے تو دکھ ہے بہت زیادہ، مطلب کہ میں باقاعدہ دکھ محسوس کر رہا ہوں کہ اس نے بیڈ گورننس کے بعد اب لوٹ مار اتنی سرے عام شروع کر دی ہے یہ عثمان بزدار نے کہ اب لوگوں کے سورسز آف انکم کا تو انہوں نے ویسے ہی تباہ کیا تھا نا، اب جو زمینیں ہیں ان پہ بھی قبضہ کرنے پہ آ گئے ہیں پروفیسر۔ رضی مجھے دو لائنیں یاد آ گئی ہیں، یہ سارا واقعہ سن رہا تھا تو بس میں نے کوشش کی کہ آبدیدہ نہ ہوا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترسا دیا ہے ابرے گریزہ نے اس قدر، انصاف کے حوالے سے یہ ترسنا ہے، ترسا دیا ہے ابرے گریزہ نے اس قدر کہ برسے جو بوند بھی تو سمندر لگے مجھے۔ اب میری آنکھوں کے سمندر کون صحرا پی گئے، ایک آنسو کو ترستی ہے میری تقریب غم۔ واہ، میں یہ دیکھیں میں پی ٹی آئی کا کبھی لور نہیں رہا، میرے بچوں نے اسے ووٹ دیا وہ بھگتیں گے، لیکن ایک چیز آج میں حیران ہوا ہوں، اور شاید میری حیرانی ہوتے ہوتے کوئی 20 منتھ سے اوپر ہو گئے پھر میں حیران ہوا ہوں۔ جس بندے کو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے ساری دنیا چھوڑ کے پنجاب کی پگ دی ہے، اگر اس کے بھائی، اس کے کزن یا اس کی برادری کے لوگوں کی پگیں اچھالیں گے تو یہ اگر کوئی زرداری مزاری کوئی ٹوانا کوئی اور اس طرح کا کرتا تو شاید رضی میرے لیے یہ قابل برداشت ہوتا۔ اچھا پھر یہ جنہوں نے یہ جرت کی ہے، ظاہر ہے وہ بزدار برادران ہے نا، بزدار برادران کو یہ نہیں علم کہ وہ قطعی وزارت اعلیٰ کے قابل نہیں تھے، ان کی اوقات محض ایک تحصیل ناظم کی حد تک تھی، یا کبھی کسی پھٹے پرانے امیدوار کے مقابلے میں وہ ایم پی کا الیکشن لڑ سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے وہ صوبائی اسمبلی میں آ کے بزدار خاندان کا بندہ کوئی آتا تو سونے کے علاوہ اسمبلی کے اندر اس کے پاس 2 لفظ بھی بولنے کے نہ ہوتے، اور یار انہیں پورے پنجاب کی پگ مل گئی تو وہ اس شخص کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس ٹبر اور اس خاندان کے، میرانی خاندان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ دیکھیں اسے کہتے ہیں حب الوطنی،
بات ذرا زیادہ سنجیدہ ہوگی رضی. ایک آپ کو میں بات بتاؤں, میرانی خاندان کا قصور کیا ہے, یا جن کے جو سول ایوییشن میں تھے, جنہوں نے سزائیں بھگتی, جنہوں نے جیلیں بھگتی, جن کی بیوی کو کینسر ہوا, جن کے گھر ماتم کی صفیں بچھتی رہیں, ان کا قصور کیا تھا؟ یاد رکھیے میری آج ایک بات, ایک بڑا جرنلسٹ, ایک بڑا سیاستدان اور ایک بڑا افیسر اگر اپنا امپائر لے کر کے اس پاکستان میں نہیں کھیلے گا تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو میرانی صاحب کے ساتھ ماضی میں ہوا تھا اور جو آج بھی ہو رہا تھا. اس کی جن میں حب الوطنی ہے نا بٹی, آپ کو تو آپ خود پتہ ہے نا, میں آپ کے دادا کی سیاست کا قائل تھا, وہ کیوں ایک دفعہ MNA ہوئے کہ کئی دفعہ انہیں بننے ہی نہیں دیا جاتا تھا. تو بات یہ ہے کہ شریف لوگوں کو آپ اگر ان کی حفاظت نہیں کر سکتے, بزدار صاحب محترم, آپ اگر شرفا کی حفاظت نہیں کر سکتے, روزگار نہیں دے سکتے, انصاف نہیں دے سکتے, خدا کا واسطہ ان کے گھر پہ, ان کی زمین پہ, ان کی چادر پہ, ان کی چار دیواری پہ ڈاکہ تو نہ ڈالیں. اللہ نے آپ کو وہ اعزاز دیا ہے جو آپ کی پچھلی نسلوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا, اور شاید اگلی نسلیں یہ کسی سپنے میں بھی نہ دیکھیں. تو اس میں اگر آپ کے بہن بھائی یا آپ کے کزن یا آپ کے رشتہ دار بھانجے بھتیجے جو آپ کے زیر اثر ہیں اور آپ کے نام پہ ایک شریف آدمی کا گھر لوٹ لیتے ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں, کسی کی زمین, اچھا فرض کرتے ہیں رضی وہ ڈسپیوٹڈ لینڈ, وہ شعر نہیں ہے, وہ اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. ہاں جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں سلطان سے ایک بھول نہیں نہ ہوئی, یہاں بھولوں کا زنجیری عمل چل رہا ہے. آپ نہ کریں, آپ مجھے سلطان نہ یاد کرائیں. میں پہلی دفعہ اس حد تک عمران خان کی سلیکشن سے متنفر ہوا ہوں, اور میں پروگرام نہیں کر رہا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے, ایک رعایا ہونے کے ناطے نہیں, ایک ذہن اور ضمیر رکھنے کے ناطے, کہ آپ اس طرح کریں. محترم بزدار صاحب, اپنی بھی عزت بچائیں, عمران خان کی بھی عزت بچائیں, PTI کی بھی عزت بچائیں, اور اپنا اگلا الیکشن بھی بچائیں. نہیں تو آپ کو کوئی نیب پکڑے نہ پکڑے, ٹھیک, یہ اوپر سے جو رب کی بے آواز لاٹھی ہے, وہ ہم نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھا, وزیروں کو دیکھا کہ کئی دفعہ گاڑی کوئی آگ لگ جایا کرتی تھی. نعیم مسعود بھی بھگتے گا, اگر ظلم کرے گا تو ظلم کے بعد, ظلم کی اندھیری شب کے بعد ایک اجالے کی صبح ضرور ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو میرانی خاندان کے ساتھ جو ظلم و ستم آپ کر رہے ہیں, ان کی زمین, ان کا آٹا, ان کا دال دلیا, یار آٹا دال دلیا ہمارا جو چھین رہے ہیں, پورے پنجاب کا جو چھین رہے ہیں, مافیا کے ساتھ جو آپ نے تعلقات بنا لیے ہیں, یار انہیں پہ اتفاق کریں. محترم بزدار برادران, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو یار, ظلم نہ کریں. اس مافیا کو بلا کے, اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے, پھر پورا چیف منسٹر کا سیکریٹریٹ سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ فرنٹ پیج پہ لگنی چاہیے, کیونکہ وہ مافیا, وہ جو منسٹر صاحب نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا نا, آٹے کا بحران پیدا کر ویری سوری رضی, یہ جو نیا فیشن چلا ہے نا, یہ جو فوٹو سیشن ہوتے ہیں گورنر اس میں بھی آ کے, جی جی, وہ ماجیگاموں کو بھی بلا لیتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی. یار وہ لوگ نا مس یوز کرتے ہیں, یہ گورنر صاحب کو, وزیر اعلیٰ کو بتانے کی ضرورت ہے. جی جی, نہیں میرا خیال انہیں سب پتہ ہے. آپ کا مطلب وہ مس یوز کرواتے ہیں, وہ مس یوز کرواتے ہیں, وہ خود مس یوز کر کے وہاں تک پہنچے. بھٹی صاحب یار, آپ کے دوست ہیں چودھری غلام حسین صاحب, ٹھیک ہے, جو میاں صاحبان کے لیے وہ زبان استعمال کرتے رہے ہیں, میرا مطلب ہے وہ تو صحافت کی بھی شان نہیں تھی, ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں نہ اکسائیں. آپ نے مسلط کیا ہوا ہے نا ان کو ایز اے صحافی اس قوم کے اوپر, تو ان کی بھی سن لیں. وہ تو کہتے ہیں 3 کروڑ روپیہ لے کے DPO لگا رہا, میں نہیں کہہ رہا, یہ چودھری غلام حسین صاحب لاڈلے صحافی ہیں. 3 کروڑ روپیہ لے کے DPO کون لگوا رہا ہے؟ مقرر کر رہے ہیں عثمان بزدار صاحب, اس نے الزام لگایا اپنے پروگرام میں. یعنی غلام حسین کا الزام لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حکومت کے پھپھی کے پتر نے الزام لگا, جی 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 جی, حکومت کے اندر سے الزام لگا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک جو حوالہ دیا ہے کہ میں ایک وفاقی وزیر سے مل کے آ رہا ہوں, اور وہ پٹ پڑا ہے, اور جس طرح ان کا سٹائل ہے, ٹھیک ہے, اٹ مارنے والا, انہوں نے اس سٹائل کے اندر وہ الزام لگایا, نشر ہوا ہے باقاعدہ. یار ہم نے کہا چودھری غلام حسین صاحب مار جو جاتے ہیں تو یہ بھی مار گئے ہوں گے, لیکن یہ تو ثابت کر رہے ہیں. یہ تو میرانی صاحب اگر میرے ذاتی رابطے میں نہ آتے اور مجھے نہ پتہ چلتا, اور میں میرانی صاحب کو پچھلے 30 سال سے نہ جانتا ہوتا کہ وہ کتنے اپرائٹ, ایماندار اور آنیسٹ افیسر رہے ہیں,
تو میں نے تو کہنا تھا یار یہ پروپیگنڈا اتنا ہے. سادہ مزاج آفیسر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. بٹی صاحب رئیس صاحب دیکھیں جو بھی سیاست میں آتا ہے نا یہ ایک فیشن ہے ہمارے ملک کا, وتیرہ ہے, روایت کہہ لیں اس کو, ایسی عجیب سی ہے کہ جب سیاست میں آپ آتے ہیں تو آپ بالکل خالی ہاتھ یا پیدل آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کی ترقی ہونا شروع ہوتی ہے. اچھا, پھر آپ کا اکاؤنٹ بھرنا شروع ہو جاتا ہے. عقلو پیدل یا جیبو پیدل؟ نہیں, جیب سے پیدل جی, عقل سے تو خیر وہ کیا ان کو بات کریں. اب وہ آہستہ آہستہ پھر جب اکاؤنٹ بھرنا شروع ہوتا ہے پھر ایک یہ جو قبضہ گروپ ہے نا جی, جو قبضے کرنا ہوتا ہے, یہ بڑے فیشن ہے سیاستدانوں کا کہ جی اس سے ہمیں بہت زیادہ شہرت ملتی ہے, اس میں اخباروں کی زینت ہم بنتے ہیں, یہ خبریں لگتی ہیں, پھر انٹرویوز ہوتے ہیں, پھر رپورٹ سے ملتے ہیں. پچھلا وزیر خوراک تھا جو جس نے بحران پیدا کیا تھا, اس نے آپ کے ریلیٹیوز کے وہ جو قبضہ کیا تھا وہ فیشن کے طور پہ کیا, فیشن کے طور پہ تھا جی. وہ کیس چل رہا ہے, ابھی بھی عدالت میں ہے, زیر سماعت ہے اس پہ. کوشش تو کی تھی میں نے ان سے بات کرنے کی, لیکن وہ بس ابھی چونکہ زوم میں ہے بہت زیادہ, اس میں رونیت اور فرونیت بہت زیادہ ہے. وہ وزیر پی ٹی آئی میں آ چکے ہیں. جی پی ٹی آئی میں ہیں جی. بلکہ قبضے کرے گا انہوں نے چڑھتے سورج کی پوجا نہیں سر, پی ٹی آئی بھی بھگت ہنڈا کے آگے جا چکے ہیں. اب وہ بہاولپور والوں یعنی پنجاب کے اندر واحد منسٹر جس کے اوپر الزام ثابت ہوا کہ اس نے گندم کے اندر لوٹ مار کی ہے اور اس نے استعفیٰ دیا, وہ مصوف ہے جو بزدار کو کہتے تھے یہ شہباز شریف ہے. یہ شہباز شریف پنجاب کا شہباز شریف لگا, یہ وہی کریکٹر ہے. اب رئیس صاحب بات جو آپ نے جو کیس اٹھایا ہے اس میں وہ جو ہیں وہ جو ہوتے ہیں نا, وہ جو اسمبلیوں کے اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ بھی چلے جائیں تو آپ کے لیے بھی خدمات درکار ہوتی ہیں. وہ جن ڈی سی او کے سامنے پیش ہو کے وہ خدمات دیا کرتے تھے مختلف لوگوں کے لیے سر انجام, وہ آپ کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, بیٹھ کے پروگرام کر کے گئے ہمارے ساتھ. جی بٹی صاحب. اچھا جی, اس میں یہ ہے جی کہ اب آپ نے جو بات بتائی ہے کہ جی اس طرح انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا, تو یہ بھی ایک فیشن ہے. چونکہ انہوں نے کس طرح پتہ چلے گا جی کہ جو وسیم اکرم پلس صاحب ہیں وہ کس طرح ہمارے صوبے کے اوپر پورے حاکم ہیں, اور ان کے بھائی ظاہر ہے. اور اس سے بعض یہ تھوڑی سی رئیس صاحب تھوڑی سی اور آگے اگر جائیں تھوڑا سا, تو جو انیکسی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی, یہ جی او آر کے اندر ہے, بڑا آسان سا راستہ اس کا, چلے جائیں اگر آپ جا سکتے ہیں تو. شناختی کارڈ بار دکھانا پڑتا ہے اور کام بتانا پڑتا ہے, پہلے نہیں تھا ایسے, یہ بھی ہو گیا. اب وہ نیکسی کے اندر آپ کو جتنے لوگ ملیں گے نا, اس تمام کے تمام وہ یا تو راجن پور سے ہیں, اس کے بعد آگے چلتے جائیں ڈیرہ غازی خان سے ہیں, پھر تونسا آ جاتا ہے جی. ٹھیک ہے, یہ سارے اسی گروپ کے, اور سارے جو ہیں وہ کسی نہ کسی کلائنٹ کو گھیر کے لائے ہوئے. جی انہوں نے میں تھا کو ڈی سی اپوائنٹ کروانا, میں تھا کو ڈی پی او لگوانا. ہاں جی, اب وہ جو بات انہوں نے چودھری غلام حسین صاحب کی آپ نے کر دی, انہوں نے کہا ہوگا ان کے پاس کچھ نہ کچھ ثبوت ہوگا ضرور کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے, وہ ایسے نہیں اس طرح کرتے ہوتے, انہوں نے کوئی نہ کوئی اتنا بڑا, چونکہ وہ جس چینل پہ بیٹھتے ہیں وہ چینل تو بالکل شیر و شکر ہے حکومت کے ساتھ, وہ نہیں بول سکتے ایسے, لیکن انہوں نے بولا ہے تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ, دال میں کہیں دو چار دانے کالے ضرور آ گئے. ہم بھی سمجھتے کہ شاید چودھری غلام حسین صاحب کو کہیں اور سے اشارہ ہوا ہے, لیکن جب ہم نے میرانی صاحب والا واقعہ سنا ہے تو یار یہ تو میرا مطلب ہے کہ ظلم کی انتہا ہے. نہیں رئیس صاحب بالکل ہے, اگر تو یہ واقعتاً اس طرح ہے جس طرح آپ نے بیان کیا اور جس طرح میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں میرانی صاحب, اب اس میں یہ ہے کہ یہ اب ان کا انصاف کدھر ہے, اب وہ کدھر ہے وزیر اعظم صاحب جو کہتے تھے کہ میں غریب کو انصاف دلاؤں گا, کوئی کسی قبضہ گروپ کو میں نہیں فوت ہو گئے جی وہ, اب ہو گیا. اب ایک اور بات آخری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ملتان میں یہ معروف کار ساز کمپنی ہے, انہوں نے اپنا وہ دینا تھا جی شو روم بنانے کے لیے, ڈسٹریبیوشن دینی تھی. جی 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 وہ جو تھی وہ انہوں نے اپلائی کیا جی, باقاعدہ وہ سردار صاحب کے نام, سردار وسیم اکرم پلس صاحب کے نام پہ ایشو ہوا لیٹر. اب مجھے نہیں پتا کہ اب بھی وہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, چونکہ میں نے اس کے بعد چیک نہیں کیا, لیکن آج سے کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے, نہیں جی نہیں, وہ یہی تھے. انہوں نے ایڈریس یہاں کا لکھا ہوا تھا اس کے اوپر, وزیر اعلیٰ اس کا. اچھا, یہ بھی اس تک مینشن ہو گیا. وہاں کا بھی تونسے کا جو ایڈریس تھا وہ بھی لکھا ہوا تھا. اب اس میں اب ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا, ہو سکتا ہے ختم کر دی, ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے کسی بھائی کو. آپ لوگوں کے ذہن میں عثمان بزدار آتا ہوگا, میرے آپ بات کر رہے ہیں نا اس واقعے کی, یا میرانی صاحب آ رہے ہیں یا عمران خان آ رہے ہیں. اب اس میں جو میرانی صاحب کا مسئلہ ہے نا جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہائیسٹ عدالت ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اگر ان کو انصاف مل سکتا ہے تو ان کو چاہیے یہ میرانی صاحب کو کہ وہ اسٹریٹ اوے ایک پٹیشن وہاں پہ دائر کریں اور اتنے ثبوت لے کر وہاں چلے جائیں. اور اس کے بعد ذمہ داری یہ ہے کہ اگر حکومت واقعی کہتی ہے جی کہ وہ غریب کا بھلا چاہتی ہے یا مافیا کے خلاف ہے, تو سب سے پہلے وسیم اکرم پلس صاحب کو ایک دفعہ تو کٹہرے میں لے آئیں اور عوام کے کٹہرے میں وہیں پہ جا کے لائیں. لاہور میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, انہی کے پاس. میرانی صاحب کیا کریں, وہ جوید ہاشمی کا انٹرویو سن بیٹھے ہیں, اور جوید ہاشمی صاحب کا انٹرویو سننے کے بعد پھر جو ہے
وہ انصاف لینے کے لیے کبھی بھی اسلام آباد نہیں جائیں گے۔ کافی ہم نے آج کے پروگرام کے اندر بات کی، اور جب سے جناب ہارون رشید صاحب نے اس پہ پروگرام کیا ہے، ہمارا خیال تھا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اس پہ کلیریفیکیشن جاری کرے گی، نہیں جاری ہوئی۔ ہم نے بھی اب اس میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے، تو ہماری خواہش ہوگی کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کوئی اس حوالے سے کلیریفیکیشن جاری کرے، آن دا بہاف آف عثمان بزدار کرے، وسیم اکرم پلس کرے یا عمران خان کرے۔ ہم اپنے پروگرام کو اس میں جگہ دیں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔